अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी आप सब की दुआ के साथ ठीक हूँ। हर दादी का ख्वाब होता है कि सबसे पहला मेरा पोता हो और वही ख्वाब लेकर जीती है। इसी तरीके से मेरा भी ख्वाब था कि मेरा भी बेटा हो, लेकिन मेरी 4 बेटियाँ हुई एक साथ। मेरी बेटियाँ 4 एक पे एक ऐसी होती चली गईं। जब जब मेरी बेटियाँ होती थी मुझे बहुत रोना आता था, गुस्सा आता था और कई बार तो मैंने उन्हें दूध भी नहीं पिलाया। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहन भाइयों के ऊपर या अपने किसी भी अजीज़ के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि ना तो अपना अच्छा समझ पाते हैं ना बुरा समझ सकते हैं। आँखों पर ऐसी पट्टी बंध जाती है कि कभी हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हमारा अपना भी दुश्मन हो सकता है। जी हाँ, हमारे अपने भी दुश्मन होते हैं। मेरी बहन के 2 बेटे हो चुके थे और मेरी बहन बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पहली बेटी के बाद उनके 2 बेटे हुए और उसके बाद भी अल्लाह का हुक्म हुआ। मेरे अंदर एक जलन सी होने लगी और दिल के अंदर ऐसा महसूस होता था कि एक ही माँ के पेट से हम पैदा हुए, लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी, इसका आदमी इसे इतना प्यार करता है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा आदमी मुझे इतना प्यार नहीं करता और बेटियों पर बेटियों के ढेर लग रहे हैं। मेरे दिल के अंदर लड़कियों के लिए एक किना सी होने लगी, जबकि मैं भी एक लड़की हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता था कि बेटों से इज्जत होती है और बेटियों से इज्जत नहीं होती। और यही वजह थी कि मैंने अपनी बहन से जलने लगी और ये सोचने लगी कि किसी तरीके से मैं इनके बेटे ख़त्म करूँ। मेरे दिल के अंदर उसके लिए एक नफ़रत सी पैदा हो गई और जब भी उसके यहाँ बेटा होता तो मुझे खलिश होने लगती। और मेरे हस्बैंड भी मुझे ताना देते थे कि तू कहाँ से पैदा होकर आई थी, जो लड़कियों के इतने ढेर लगा दिए तूने। तेरी बहन को तो देखो, लड़कों पे लड़के हो रहे हैं। मेरी एक बहन के 4 लड़के थे, दूसरी के 5 थे और छोटी वाली बहन के मेरे 2 लड़के थे। जो बड़ी बहनें थी उनके ऊपर तो मेरा हक नहीं चल पाया, ना ही उन पर मेरी बात चल पाई, पर छोटी बहन मेरे हाथ का शिकार बन गई। वो बीमार रहा करती थी, ज़्यादातर उसको सांस की बीमारी थी। तो मैंने उससे कहने लगी कि तुम कितने बच्चे पैदा करोगी। तो वो हंस के कहने लगी, ये तो अल्लाह की देन है बाजी, मैं क्या कर सकती हूँ। और उसके हस्बैंड भी काफ़ी साल में आया करते थे, लेकिन जब भी आते अल्लाह का हुक्म होता और बेटा हो जाता। मैंने उससे कहा कि ऐसे आदमी के बच्चे क्या पैदा करने जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता, और तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो मैं कभी भी ऐसे आदमी के बच्चे पैदा ना करती, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ हुआ करता और उसे कुछ नहीं समझ में आता। ना ही वो बच्चे को संभाल पाती थी, ना ही वो अपना ख्याल रख पाती थी। गांव की जिंदगी थी, गांव के अंदर रहना, फिर डॉक्टर के पैसे देना उसे बहुत भारी पड़ता था। खर्च भी जैसे आता वैसे ही डॉक्टर में चला जाता था। वो कहने लगी, मैं क्या करूँ बाजी। तो मैंने कहा कि तुम ऑपरेशन करा लो। इसी बीच में उसके हस्बैंड आए और फिर उसको अल्लाह का हुक्म हुआ। जैसे ही हस्बैंड गए उसे पता चला कि वो फिर माँ बनने वाली है। तो मैंने उसे कहा कि तुम अब क्या करोगी। उसने कहा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पैदा कर लूँगी। मैंने कहा, नहीं, इस बच्ची को ज़ाया करो और सबसे पहले ऑपरेशन कराओ, नहीं तो फिर ये बच्चा तुम्हारे गले का जाल बन जाएगा। और बच्चे तो बीमार रहते हैं, ये भी बच्चा ऐसे ही आएगा। मेरी बहन जो थी वो कच्चे कानों की थी। मुझे पता था वो मेरी बातों में अच्छे से आ जाएगी, जबकि मेरी बड़ी बहन उसे समझाती थी कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करते, अल्लाह के यहाँ भी गुनाह है और ये तुम गलत बता रही हो, ऐसे मत करो इसके साथ। पर मेरे दिल के अंदर एक खलिश सी होती थी और ये लगता था कि जब भी इसका बेटा होता है तो मेरे हस्बैंड मुझे ताना देते हैं, कहते हैं कि काश मेरी शादी इससे हो जाती, तुम्हारी बहन से, तो लड़कों का बाप होता मैं। और बस यही मेरे दिल के अंदर कहीं ना कहीं बात चुभती। और बस मैंने इसको इस तरीके से समझाया, ऐसे बताया कि मेरी बहन तैयार हो गई ऑपरेशन कराने के लिए। सबसे पहले मैंने उसका जो बच्चा था वो ज़ाया कराया, फिर उसके बाद मैंने उसका ऑपरेशन करा दिया। मैंने जब उसका ऑपरेशन कराया उसके हस्बैंड को पता चला तो उससे बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपनी बीवी यानी मेरी बहन को बहुत बोला और उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, तुमने मेरे बच्चे को ज़ाया किया कैसे, फिर ऊपर से तुमने ऑपरेशन करा लिया, अब तो बच्चे भी नहीं हो सकते। ये सारी बात उसके घर वालों को सबको पता चल गई। उन्होंने सब ने कहा कि तुमने इसके साथ गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैंने उनसे कहा, मेरी मर्जी से नहीं हुआ, उसने अपनी मर्जी से कराया है। सब जानते थे, पूरे ख़ानदान को पता था कि मैं उसके पीछे लगी हुई थी।
خیر جیسے تیسے کر کے آپریشن ہو گیا، لیکن میری بہن کو آپریشن جو تھا وہ کہیں نہ کہیں خراب ہو گیا اور وہ اس کے ٹانکے پکنے لگے۔ جس ٹائم پہ اس کا آپریشن ہوا میرے ہسبینڈ بہت زیادہ خوش تھے، پر میرے اندر ہی اندر ہلچل سی چل رہی تھی کہ میں نے یہ کہہ تو دیا لیکن آگے کیا ہوگا، بس کسی طریقے سے وہ ٹھیک ہو جائے، میں یہی سوچتی تھی۔ پر میری بہن کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی اور اس کو سیپٹک ہو گیا اور سیپٹک میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ ہوا تو میں نے اس چیز کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بہن کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا۔ میں نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا۔ میں برا چاہتی تھی پر کبھی اس کی موت نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ چھوٹی تھی، میں نے اسے پالا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل کے اندر ایک جلن سی ہونے لگی تھی۔ شاید میرے ہسبینڈ کہا کرتے تھے اس لیے ہوئی تھی یا کس لیے ہوئی تھی یہ میں نہیں جانتی، لیکن جب میری بہن کا انتقال ہوا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہو گئے تو میرے دل کے اندر ایک ہلچل سی مچی کہ یہ میرے ہاتھوں سے کیا گناہ ہو گیا۔ سچ مانیے اس دن سے آج تلک میں بے چین ہوں، استغفار کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ کسی طریقے سے تو مجھے معاف کر دے، لیکن وہ بے چینی میرے دل سے نہیں جاتی۔ اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی اور اس کا پھر سے گھر آباد ہو گیا، لیکن بچے برباد ہو گئے۔ سوتیلی ماں آخر سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ رات اور دن میں ان بچوں کو دیکھتی اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن یہ بات کسی کو نہیں کہہ سکی۔ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کسی سے کہہ سکوں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میری بہن کا انتقال ہو، میں تو چاہتی تھی کہ اس کے لڑکے ہونا بند ہو جائے اور میرے لڑکے ہو جائے۔ اس کے انتقال کے بعد میرے یہاں بیٹا ہوا، پہلا بیٹا ہوا، پھر دوسرا بھی بیٹا جنم ہوا، لیکن میں یہی سوچتی تھی کہ آج بھی میرے دل کے اندر وہی ہلچل چلتی ہے۔ جب جب میں اس کے بچوں کو دیکھتی ہوں میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھتی ہوں۔ میری بہن کچے کانوں کی تھی اور میری باتوں میں آ گئی، اور آنے کے بعد اس نے وہ قدم اٹھایا جو نہیں اٹھانا چاہیے تھا اس کو۔ میرے ہسبینڈ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ میری سے شادی ہو جاتی شاید۔ وہ جلن تھی میرے اندر، وہ انہیں جیجو جیجو کہتی تھی، اور جب بھی وہ کبھی کہیں سے آتے ان کے لیے کھانا لاتی اور ایک بڑے بھائی کی طرح ان کی عزت کرتی تھی۔ پر میرے ہسبینڈ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چھپی بیٹھی تھی، اور وہ یہی کہا کرتے تھے جب سے میری شادی ہوئی تھی کہ اس سے میری شادی ہونی چاہیے تھی، تم سے ہو گئی میری شادی۔ بس یہی چیز میرے اندر کہیں نہ کہیں دشمن بن کر بیٹھ گئی اور میرے ہاتھوں سے یہ گناہ ہوا۔ میں آج بھی بہت پچھتا رہی ہوں اور یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا پتہ نہیں، اللہ کبھی معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ میرے ہاتھوں سے تو بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ میرے بیٹے جب 5 سال کے ہوئے تو ایک بیٹے کا میرے انتقال ہو گیا، دوسرا بیٹا میرا صحیح تھا۔ میرے دل کے اندر بس یہی لگتا رہتا کہ شاید یہ بیٹا بھی میرا ایسے ہی چلا جائے گا، کیونکہ میں نے اس سے اس کے بیٹے چھینے، اس سے اس کی زندگی چھین لی۔ پھر اس کے بعد میری ایک بیٹی کا انتقال ہوا۔ ایسے ہی کرتے کرتے میرے پاس میرے 2 بچے ہی رہ گئے، صرف 6 بچوں میں سے میرے پاس صرف 2 بچے ہیں میرے آج، اور میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، اپنے گناہوں کی توبہ مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے دنیا میں ہی مجھے اس کی عبرت حاصل کر دی۔ کبھی بھی اپنی چھوٹی بہن ہو یا بڑی بہن اس سے نفرت مت کرو، اور اگر وہ کوئی غلط راہ پر چل رہی ہے تو اسے سمجھا دو اور کچے کانوں کے بالکل بھی مت رہو۔ میری بہن کو میں جیسے کہہ دیا کرتی تھی وہ ویسے ہی سنتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کا ہسبینڈ کوئی بھی سامان لے کر وہاں سے بھیجتا تھا تو اسے سب سے پہلے وہ مجھے ہی بھیجتی تھی، بعد میں پھر وہ اپنے بچوں کو دیتی تھی، کیونکہ گاؤں میں میں رہتی تھی اور میرے بچے زیادہ تھے تو وہ یہ سوچتی تھی کہ آپ ہی کے بچوں کے پاس زیادہ سے زیادہ چیزیں جائے۔ اگر اس کا ہسبینڈ سوٹ بھی لاتا تو وہ 2 یا 3 اس میں سے ایک چپکے سے مجھے دے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں پہلے تم پسند کرو بعد میں پسند کر کے بنا لوں گی۔ اتنی چاہنے والی بہن کے لیے میرے دل میں جلن پیدا ہو گئی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا انتقال ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوگی اس کے بچے ویران ہوں گے۔ میں نے تو بس سوچا تھا کہ اس کے لڑکے ہونا بند ہو جائے، اور اس جلن کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ کبھی بھی یہ سب قدم کوئی نہ اٹھائے، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھوں سے جو گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں جانتی ہوں، پر میں استغفار کرتی رہتی ہوں اور اللہ سے توبہ کرتی ہوں۔ اس کے بچوں کا میں دھیان رکھتی ہوں، لیکن اس کے بچے پتہ نہیں کیوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یا کیا وجہ ہے میرے پاس آنا نہیں چاہتے، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس کے ہسبینڈ بھی مجھ سے بات نہیں کرتے، بس دل کے اندر
یہ خلش ہے کہ ایک کمی ہے۔ میں وہ گنہگار ہوں جو مجھے کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ سے رات اور دن توبہ کرتی ہوں، ہمیشہ اس کا نقشہ میری آنکھوں میں گزرتا ہے۔ اب میرے ہسبینڈ بھی نہیں رہے، لیکن یہ بات میں اپنے دل کے اندر ایسے دفن کرے پھر رہی ہوں کہ میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی۔ آج میرے دل سے آپ لوگوں کے سامنے یہ سارا ذکر کر دیا میں نے۔ آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میری گناہوں کو معاف کر دے۔ پتہ نہیں کب کس کی دعا اللہ سن لے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، پر میرا گناہ اتنا بڑا ہے، میں نے معصوموں سے ان کی ماں چھین لی۔ پتہ نہیں اللہ میری مغفرت کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ میں حج بھی کر آئی ہوں، عمرہ بھی کر آئی ہوں، پر میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف خدا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ سب میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے اور کبھی بھی کسی کے بیٹے سے کوئی نہ جلے۔ میرے دل کے اندر بیٹوں کی اتنی تمنا تھی، میرا دل یہ کرتا تھا کہ بس میرے 4 بیٹیاں نہ ہو کر بیٹے ہو جائے۔ آج اللہ نے وہ بھی چھین لیا۔ ایک بیٹا ایک بیٹی میرے پاس ہے بس، اور میں یہی سوچتی ہوں کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو گناہ میں نے کیا ہے وہ معاف کرنے قابل ہے بھی یا نہیں، لیکن پھر بھی میں امید کرتی ہوں اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن کبھی بھی کوئی کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرے کہ کسی کی زندگی ہی خراب ہو جائے۔ وہ تو اپنی جان سے چلی گئی، پر جیتے جی مجھے مار گئی۔ رات اور دن میں تڑپتی ہوں اور یہی سوچتی ہوں کہ میرے دل کے اندر یہ شیطان کیسے آیا اور کیوں میں نے اس کا اتنا برا چاہا۔ اس کا برا تو چاہا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے بھی سزا دی۔ اللہ نے اتنی بڑی سزا دی کہ نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ کوئی دیکھنے والا۔ میرے پاس آنا بھی گوارا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ سب کو یہ پتہ ہے کہ میری ہی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہوئی تھی۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے حق میں دعا کرنا۔ ویسے تو میں گزارش نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہوں، میرے حق میں دعا کرنا کہ میرے اس ہاتھ سے جو گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم کرے، اور آخرت میری سدھار دے۔ مرنے کے بعد اللہ میری قبر میں روشنی دے اور اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھا دے۔ اس کے بچوں سے جلتی رہی اور اپنے بچوں کو کھو بیٹھی۔ یہی ہے دنیا کی سچائی کہ جب اللہ تعالیٰ کو سزا دینی ہوتی ہے تو وہ جیتے جی ایسی سزا دیتا ہے کہ پچھتاتے پچھتاتے انسان ہی مر جاتا ہے۔